هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ المضطرب، حدیث مضطرب۔ وإن وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخير أو زیادة أو نقصان، اگر واقع ہو سند کے اندر یا متن کے اندر راویوں کی طرف سے اختلاف بتقدیم او تاخیر، تقدیم یا تاخیر کا، او زیادت او نقصان یا کمی و بیشی کا، او ابدال راوی مکان راوی آخر، یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کے بدلنے کا، او متن مکان متن، یا ایک متن کی جگہ دوسرے متن کا، او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا سند کے ناموں میں یا متن کے اجزاء میں تصحیف کا، او باختصار او حذف، یا مختصر اور حذف کرنے کا اختلاف، او مثل ذلك، یا اس جیسا کوئی اور اختلاف، فالحدیث مضطرب، تو اس حدیث کا نام حدیث مضطرب رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے اور اس کا نام حدیث مضطرب رکھا جاتا ہے۔ حدیث مضطرب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں راویوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ راویوں کا اختلاف مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، ظاہر سی بات حدیث ہے، تو اس کے اندر جو ہے کچھ حصہ متن کا ہوگا، کچھ حصہ جو ہے سند کا ہوگا، تو کسی جز کے اندر بھی اختلاف ہو، یعنی مثال کے طور پر راوی ہے، ایک راوی نے ایک حدیث کو ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ایک مخصوص سند ہے اس کے اندر، اور ایک مخصوص متن بھی ہے۔ دوسرا راوی اسی حدیث کو روایت کر رہا ہے، مگر اس کی سند کے اندر جو ہے اس کی سند دوسری ہے۔ دوسری کا مطلب ہے کہ پہلے راوی نے ایک سند کو سلسلہ سند کو ذکر کیا تو اس میں ایک راوی تھا، دوسرا جو راوی حدیث روایت کر رہا ہے اس کے اندر وہ سیم حدیث روایت کر رہا ہے مگر اس میں راوی کوئی دوسرا ہے۔ یا متن کے اندر اختلاف ہے، مثال کے طور پر متن کے دو حصے ہیں، کوئی راوی ایک حصہ کو پہلے روایت کر رہا ہے، دوسرا راوی دوسرے حصے کو پہلے روایت کر رہا ہے۔ یا ناموں کے اندر تصحیف ہے۔ تصحیف کا مطلب یہ ہے کہ نام کے اندر جزوی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہے ایک روایت کے اندر ہے ابو بکر اور دوسری روایت کے اندر ہے ابو بکرہ، یا اس جیسا کوئی اور اختلاف ہے، تو اس قسم کی اختلاف کا نام حدیث مضطرب رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے حدیث مضطرب خلاصہ ہے۔ باقی اس میں مزید تفصیل جو ہے بڑی کتابوں کے اندر مقدمہ ابن اصلاح ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس پہ کلام دیا گیا، آپ پڑھیں گے۔ آگے حکم المضطرب من الروایات، حدیث مضطرب کا حکم، کہنا فإن أمكن الجمع فيها فبها وإلا فالتوقف، کہنا کہ اگر جو ہے وہ حدیث مضطرب ہے جو متن کے اندر اختلاف ہے، سند کے اندر اختلاف ہے، اگر ممکن ہو کہ ان میں تطبیق دی جا سکے تو فبها، بہت اچھی بات ہے، حدیث کو تطبیق دے کر جو ہے اس کو ایک درجے میں کر لیا جائے۔ وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، ورنہ اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس میں توقف کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ المدرج، حدیث مضطرب، وَإِنْ أَدْرَ الرَّاوِي كَلَامَهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ۔ ادرج اجازت مناتے ہیں داخل کرنا، تو اگر داخل کر دے راوی اپنے کلام کو یا اپنے علاوہ کسی اور کلام کو، مثال کے طور پر صحابی ہے، تابعی ہیں، مثلا مثال کے طور پر لغرض من الاغراض، کسی مقصد کے لیے، کا بیان لغتی، جیسے کہ لغت بیان کرنے کے لیے، او تفسیر للمعنی، یا معنی کی تفسیر کے لیے،
او تقیید للمطلق یا کسی مطلق کو مقید کرنے کے لیے، او نحو ذالک یا اس جیسے اور کسی غرض کے لیے، فالحدیث مدرج، تو اس حدیث کا نام حدیث مدرج رکھا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مدرج ہے، حدیث کی قسم ہے، اور اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث کی روایت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کسی الفاظ کی تشریح کر دیتا ہے، یا کسی صحابی نے اس لفظ کی، حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو شامل کر دیتا ہے، اور بظاہر ایسا لگنے لگتا ہے کہ حدیث ہے، حالانکہ حدیث نہیں ہوتا ہے، تو اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس کی مثال کے طور پر حدیث کے اندر آیا ہے کچھ ایسا ہے کہ الکلمۃ الحسنۃ، تو اس کی تفسیر جو ہے کسی نے جو ہے لا الہ الا اللہ سے کر دی ہے، تو جب حدیث کو بیان کیا گیا تو اس میں جو ہے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر دیا گیا، تو اب جو لا الہ الا اللہ ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، حدیث میں تو جو ہے کوئی دوسرا لفظ آیا ہے، صرف الکلمۃ الحسنہ یہ جیسے الفاظ آئے ہیں، مگر جو اس میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے جو ہے روایت بالمعنی کی بات شروع ہو رہی ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حدیث جو ہے یہ تو عربی زبان کے اندر ہے، اب اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمایا اسی کو ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے فرمایا نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنے خواہشات سے نہیں کرتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو حدیث غیر مطلوع ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ مگر جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کو الفاظ، حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہوتے، حالانکہ عربی زبان کا جاننے والا ہے، مگر جو الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حدیث کے جو الفاظ تھے اس کو روایت نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں ہوتا ہے، تو اسی مفہوم کو عربی زبان کے اندر ہی دوسرے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کی بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ الروایت بالمعنی، روایت بالمعنی، وهذا المبحث يجر الى روایت الحدیث ونقله بالمعنی، کہتے ہیں کہ یہ بحث اس بات کے سلسلے میں ہے کہ حدیث کو روایت کرنا اور اس کو بالمعنی نقل کرنا یہ درست ہے نہیں ہے، کہ وفی اختلاف، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ فالاکثرون علی انہ جائز ممن هو عالم بالعربیۃ، اکثر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے اس آدمی کے لیے جو عربی کا جاننے والا ہو، وماہر فی اسالیب الکلام، اور کلام کے اسلوب کا ماہر ہو، وعارف بخواص التراکیب، اور عربی زبان کے خاص ترکیبوں کا جاننے والا ہو، ومفہومات الخطاب، اور گفتگو کے مفہوم کو جاننے والا ہو، لئلا یخطئ بزیادۃ او نقصان، تاکہ وہ غلطی نہ کرے حدیث کے کسی الفاظ کو کم یا زیادہ کر کے۔ یہ اکثر محدثین کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ روایت بالمعنی جائز ہے۔ وقیل جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات، بعض محدثین، ضعیف قول ہے کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ جو مفرد حدیث کے مفرد الفاظ ہے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، مرکب الفاظ کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی ایک لفظ مثال کے طور پر اس کی تشریح، اس کے معنی بیان کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، اور جو لمبی حدیثیں ہیں، ٹکڑے ہیں، ان کو روایت بالمعنی کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وقیل جائز لمن یستحضر الفاظہ، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جائز ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے حدیث کے الفاظ مستحضر ہوں، حتی یتمکن من التصرف بھی، یہاں تک کہ اس میں وہ تصرف کر سکے، یعنی حدیث بالکل اچھی طرح یاد ہے، بالکل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے، اب اس کو معنی کے طور پر بیان کر رہا ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہے، تو جیسے جب اچھی طریقے سے یاد ہے تو اس کے مفہوم کو بھی وہ اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ وقیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظها للضرورت فی تحصیل الاحکام، بعض محدثین کا کہنا ہے کہ اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو حدیث کے معنی اچھی طریقے سے یاد ہوں مگر اس کے الفاظ کو بھول گیا ہو، کیوں؟ للضرورت فی تحصیل الاحکام، تاکہ احکام کے حصول میں
جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الفاظ، اور رہا وہ آدمی جس کو جو ہے حدیث کے الفاظ مستحضر ہو، یاد ہوں، فَلَا يَجُوزُ لَهُ، تو اس کے لیے حدیث کو روایت بالمعنی کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے، لِعَدَمِ ضرورتی، ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے. وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، کہہ رہے کہ سارا اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اب رہا کہ روایت بالمعنی اولا ہے یا غیر اولا، کہہ رہے کہ وَأَمَّا أَوْلَوِيَّةُ رِوَایَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهَا، کہا کہ رہا یہ اختلاف کہ روایت باللفظ کرنا حدیث کو اس میں تصرف کے بغیر اولا ہے یا غیر اولا ہے، یعنی روایت باللفظ اولا ہے یا روایت بالمعنی اولا ہے. کہہ رہے فمتفق علیہ، اس بارے میں جو ہے محدثین کے اتفاق ہے کہ روایت باللفظ یہ اولا ہے، روایت بالمعنی یہ غیر اولا ہے. کیوں؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نظر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو روشن کر دے، سمع مقالتی، جس نے میری گفتگو کو سنا، فواعها، اور اس کو یاد کیا، اس کے الفاظ کو من وعن یاد کیا، فأداها كما سمع، اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جیسا کہ اس نے سنا تھا، یعنی الفاظ کو پہنچایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت باللفظ پر جو ہے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ ہونے کی خوشخبری دعا دی ہے. کہہ رہے والنقل بالمعنی واقع فی الکتب الستۃ وغیرہا، کہہ رہے کہ روایت بالمعنی یہ کتب ستہ یعنی صحیح ستہ وغیرہ میں واقع ہے، یعنی روایت بالمعنی کا ان کے اندر وجود ہے. صرف جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر روایت باللفظ ہی نہیں ہے بلکہ روایت بالمعنی بھی ہے. العنعنہ، ایک حدیث کی قسم حدیث عنعنہ کہا جاتا ہے. والعنعنہ تو روایت الحدیث باللفظ عن فلان عن فلان، کہنے کہ حدیث عنعنہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر حدیث کو روایت کیا جائے عن فلان عن فلان، یعنی لفظ عن کا استعمال کر کے. دیکھیے آگے پڑھیں گے، حدیث کو نقل کرنے کے بہت سارے الفاظ ہیں، جس میں حدثنا ہے، اخبرنا ہے، اسی میں سے ایک الفاظ ہے عن. تو جس حدیث کی سند کو عن کے ساتھ بیان کیا جائے اس کو حدیث عنعنہ کہا جاتا ہے. المعنعن، حدیث معنعن کسے کہتے ہیں؟ والمعنعن حدیث روی بطریق العنعنہ، حدیث معنعن وہ حدیث ہے جس کو عنعنہ کے طور پر روایت کیا جائے. شروط العنعنہ، کہہ رہے کہ لفظ عن سے حدیث بیان کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی، کہہ رہے اس کے شرائط ہیں. دیکھیے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ حدیث کو نقل کرنے کے جو الفاظ ہیں اس میں سے بعض الفاظ وہ ہیں جو سماع کے بارے میں صریح ہیں اور بعض جو ہے صریح نہیں ہے، موہم ہے کہ راوی نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے براہ راست سنا ہے یا کسی اور سے سے روایت کر رہا ہے. تو ان موہم الفاظ میں سے ایک لفظ عن بھی ہے. تو اگر عن کے ساتھ آدمی حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں محدثین نے جو ہے کچھ شرائط لگائے ہیں. کہہ رہے وَإِشْرَةُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، کہہ رہے کہ حدیث معنن کے سلسلے میں امام مسلم نے شرط لگائی ہے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہو. لکھا شرط نہیں ہے، دونوں ایک زمانے کے اندر. بس ہم نے جو ہے فن اسماء الرجال سے جو ہے اندازہ لگایا کہ دونوں جو ہے ایک ہی زمانے کے ہیں. اب ان دونوں میں ملاقات بالفعل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے کوئی ضروری نہیں ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم جو ہے قبول کرنے کے قائل ہیں، یعنی وہ حدیث متصل مانی جائے گی. واللقی عند البخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاصرت کے ساتھ لقا بھی شرط، ایک مرتبہ زندگی ملاقات ہونی چاہیے تب وہ حدیث کو حدیث متصل مانتے ہیں. والاخذ عند قوم آخرین، کہہ رہے کہ اور بعض دوسرے محدثین کے نزدیک اخذ حدیث بھی ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ یا معانین اور جس سے جو حدیث روایت کی جا رہی ہے اس کے درمیان اس نے جو ہے ان سے حدیث لی ہو، یہ ثبوت ضروری ہے تب اس حدیث کو حدیث متصل مانا جائے. کہہ رہے مسلم رد علی الفریقین اشد رد وبالغ فیہ، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں لوگوں پر، یعنی امام بخاری اور جو ایک بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اخذ حدیث بھی ضروری ہے راوی اور مروی عنہ کے درمیان، یہ شرط لگائی ہے. اس پر امام مسلم نے سخت تردید کی ہے اور اس کے اندر مبالغہ کیا ہے. کہاں؟ اپنی کتاب کے اندر. تو امام مسلم جو ہے اپنے مقدمہ کے اندر، مقدمہ مسلم کے اندر نام لیے بغیر ان لوگوں پر سخت تردید کی ہے. کہہ رہے وعنعنۃ المدلس غیر مقبولۃ، کہہ رہے کہ جو ہے مدلس کا عنعنہ غیر مقبول ہے. پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ عن جو ہے چونکہ الفاظ موہم ہے
اور اگر کوئی مدلس جس کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ تدلیس سے کام لیتا ہے، مدلس ہے، اور پھر وہاں سے روایت کرتا ہے تو اس کی حدیث غیر مقبول ہوگی۔ اس کے بعد ہے المسند، حدیث کی قسم حدیث مسند، کیا نا وکل حدیث مرفوع سندہ متصل فمسند، ہر وہ حدیث جس کی سند مرفوع ہو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو اور متصل ہو تو مسند ہے۔ ھذا هو المشہور المعتمد علیہ، یہی مشہور اور قابل اعتماد ہے۔ تو کسی حدیث کے بارے میں اگر کہا جائے کہ حدیث مسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مرفوع ہے، اس کا سلسلہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے اور اس کی سند متصل ہے۔ وبعضهم يسمي كل متصل مسندا، اور بعض محدثین کے نزدیک اصطلاح یہ ہے کہ وہ ہر متصل کو مسند مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی حدیث موقوف ہے یعنی صحابی تک پہنچی ہے، یا مقطوع ہے یعنی تابعی تک پہنچی ہے، مگر اس کے سند کے اندر انقطاع نہیں، اتصال ہے، تو اگرچہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے مگر وہ اس کو متصل مانتے ہیں۔ اور بعض یسمی المرفوع مسند، اور بعض محدثین حدیث مرفوع کو مسند مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی حدیث ہے اور وہ مرفوع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیث مسند ہے، خواہ اس کے اندر انقطاع کیوں نہ ہو۔ وَإِن كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، اگرچہ وہ مرسل ہو یا معضل